بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کی ضرورت۔ ایک بات قابل لحاظ سے علماء کی تحقیق آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز وغیرہ عبادات سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس لیے نماز کے ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اس سے غافل نہ ہونا چاہیے۔ البتہ حق تعالی شانہ اپنے فضل سے کسی کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں تو دوسری بات ہے۔ ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو حرکت دی، جس سے اس کے پتے گر گئے۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس کو اسی طرح کیا تھا، جس سے اس ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان، پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا بتا دیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کی خطائیں اس سے ایسی ہی گر جاتی ہیں جیسے یہ پتے گرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت اقیم الصلاۃ ذرنی فی النہار تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ قائم کرو نماز کو دین کے دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دیتی ہیں گناہوں کو۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے جو عمل کر کے دکھلایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق ادنیٰ مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے، اس کی ہر ادا بہاتی ہے، اسی طرح ہر کام کے کرنے کو جی چاہتا ہے، جس طرح محبوب کو کرتے دیکھتا تھا۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اکثر ان افعال کی بھی نقل کرتے تھے جو اس ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ نماز کا اہتمام اور اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہونا جس کثرت سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا احاطہ دشوار ہے۔ پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے، مگر احادیث میں صغیرہ گناہوں کی کچھ قید نہیں، متعلق گناہوں کا ذکر ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے وقت اس کی دو وجہ ارشاد فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے ذمے کوئی کبیرہ ہو، اولاً تو اس سے کبیرہ گناہ کا صادر ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کا اس کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کی مسلمانی شان کا مقتضا یہ ہے کہ جب اس سے کوئی کبیرہ صادر ہو جائے تو اتنے رو پیٹ کو اس کو دھو نہ لے اس کو چین نہیں آئے، جتنے اس کو رو پیٹ کر دھو نہ لے اس کو چین نہ آئے۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات التفات نہیں ہوتا اور ذمے پر رہ جاتا ہے، جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے گا
آداب اور مستحباب کی رعایت رکھے گا وہ خود ہی نہ معلوم کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے گا، اور نماز میں التحیات کی آخر دعا اللہم انی ظلمت نفسی میں بھی توبہ استغفار ہی ہے۔ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو التحیات کے بعد درود شریف کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو جو یہ دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، یہ خود ایک استغفار ہے، اور جو یہ ربنا آتنا ہے اس کا مطلب بیٹھتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا بھی اور آخرت بھی، اس کے حساب سے دنیا بھی مانگ لی اس نے اور آخرت بھی مانگ لی، اور اللہم انی ظلمت نفسی جو ہے یہ ایک توبہ استغفار ہی ہے۔ تو جب آدمی نماز کے اندر بار بار اس کو پڑھے گا تو الحمدللہ وہ توبہ استغفار بھی کر رہا ہے۔ مسواک، مسواک مثلاً ایک سنت ہے جس کی طرف عام طور پر بے توجہی ہے، حالانکہ حدیث میں وارد ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے 70 درجے افضل ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس میں 10 فائدے بھی ہیں۔ جی اس میں 10 فائدے بھی ہیں۔ اب وہ 10 فائدے کیا کیا ہیں وہ سنیے اب آپ تفسیر سے۔ یہ منہ کو صاف کرتی ہے، نمبر 1 منہ کو صاف کرتی ہے، نمبر 2 اللہ کا رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، نمبر 3 شیطان کو غصہ دلاتی ہے، نمبر 4 مسواک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، نمبر 5 فرشتے بھی محبوب رکھتے ہیں، نمبر 6 مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، نمبر 7 بلغم کو قطع کرتی ہے، نمبر 8 منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، اور نمبر 9 صفرا کو دور کرتی ہے، نمبر 10 نگاہ کو تیز کرتی ہے، نمبر 11 منہ کی بدبو کو زائل کرتی ہے، اور ان سب کے علاوہ یہ ہے کہ سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کے اہتمام میں 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے، جس کا ہر مسلمان کو انتظار کہہ لو یا یوں کہہ لو فکر ہوتا ہے، اور ہر آدمی تمنا کرتا ہے کہ بھئی مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے۔ تو جو آدمی مسواک کا اہتمام کرے گا اس کو الحمدللہ مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بالمقابل افیون کھانے میں 70 نقصان ہیں، افیم، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ اچھی طرح نہیں نکلتا۔ افیم کھانے کے 70 نقصان ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل احادیث میں بڑی کثرت سے آئے ہیں۔ وضو کے اعضاء قیامت میں روشن اور چمکدار ہوں گے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی امتی کو پہچان جائیں گے۔ اب گناہوں کے دھونے میں نماز ایک چلتی ہوئی نہر کی طرح ہے، گناہوں کے دھونے میں نماز ایک چلتی ہوئی نہر کی طرح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے، اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے
کہ کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس کا پانی جاری ہو اور بہت گہرا ہو، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے۔ فائدہ: جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے۔ ٹھہرا ہوا پانی اور جاری پانی میں یہ فائدہ ہے کہ جاری پانی گندگی وغیرہ سے پاک ہوتا ہے، اور جتنا پانی گہرا ہوگا اتنا ہی صاف شفاف بھی ہوگا۔ اس لیے اس حدیث میں اس کا جاری ہونا اور گہرا ہونا فرمایا گیا ہے۔ اور جتنے صاف پانی سے آدمی غسل کرے گا اتنی ہی صفائی بدن پر آئے گی۔ اسی طرح نمازوں کی وجہ سے اگر آداب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز پڑھی جائے تو گناہوں سے صفائی حاصل ہوتی ہے۔ اس قسم کا مضمون کئی حدیثوں میں مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ دوسری نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلاً ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بدن پر کچھ گرد و غبار یا میل کچیل لگ جاتا ہے۔ اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان میں 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جہاں وہ کارخانے میں کام کرتا ہے وہاں سے اور اس کے گھر تک راستے میں 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے سے گھر جاتا ہے تو ہر نہر پر غسل کرتا ہے۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کا حال ہے کہ جب کبھی درمیانی اوقات میں کچھ خطا، لغزش وغیرہ ہو جاتی ہے تو نماز میں دعا استغفار کرنے سے اللہ جل شانہ بالکل اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس قسم کی مثالوں سے اس امر کا سمجھا دینا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نماز کو گناہوں کی معافی میں بہت قوی تاثیر عطا فرمائی ہے، چونکہ مثال سے بات ذرا اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے مختلف مثالوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو واضح فرما دیا ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس رحمت اور وسعت مغفرت اور لطف و انعام و کرم سے ہم لوگ فائدہ نہ اٹھائیں تو کسی کا کیا نقصان ہے؟ اپنا ہی نقصان ہے۔ ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، حکم عدولیہ کرتے ہیں، تعمیل ارشاد میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ قادر عادل بادشاہ کے یہاں ضرور سزا ہوتی اور اپنے کیے کو بھگتتے، مگر اللہ تعالیٰ کے کرم کے قربان کہ جس نے اپنی نافرمانیاں اور حکم عدولیہ کرنے کی تلافی کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اگر ہم اس سے نفع حاصل نہ کریں تو ہماری حماقت ہے۔ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت اور لطف تو عطا کے واسطے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص سوتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا، صرف یہ ارادہ کرے کہ تہجد پڑھوں گا اور پھر آنکھ نہ کھلے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اور سونا مفت میں رہا۔ کیا ٹھکانہ ہے اللہ کے دین اور عطا کا، جو کریم اس طرح عطائے کرتا ہے، اس سے نہ لینا کتنی سخت محرومی اور کتنا زبردست نقصان ہے۔ ہر مصیبت میں نماز کا سہارا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ فائدہ: نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کہ کسی پریشانی کی یا کوئی پریشانی باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہر قدم پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہیں ہو جاتی تھی مسجد سے نہیں نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تلاوت کی۔ ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی، راستے سے ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اتحیات میں بہت دیر تک دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ترجمہ: مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ بھی دشوار نہیں۔ خشوع کا بیان تیسرے باب میں مفصل آ رہا ہے۔ انہی کا ایک قصہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ ان کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے دعا استغفار کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے خاوند حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتہ کی سی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو بھی افاقہ ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کہ میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو حکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں ہے جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے اور فائدے حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبد الرحمن زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری تعلیم کیسی لگی، اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ سبھی طرح کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔